فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں، لب کہتے ہیں مغز کو، بھیجے کو، جن کی خالص عقل جو استعمال کرتے ہیں نا، خالص عقل. خالص عقل کسے کہتے ہیں؟ ایسی عقل جس میں ماحول کی آمیزش نہ ہو. انسان نا اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، پھر اس کی عقل خالص استعمال نہیں ہوتی. اس کی عقل میں باپ دادا کی رسومات، محلے کی، لوگوں کی، میڈیا کی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کی عقل پورے طور پہ ٹھکانے نہیں رہتی. اب ہندو کو پتہ ہے بتوں کے سامنے جھکنا کسی بھی لحاظ سے کوئی سینس نہیں بنتی، لیکن بڑے بڑے عقل مند بھی بھگوانوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ماحول نے اتنا متاثر کر دیا کہ عقل کو کیپچر کر لیا ماحول نے. عقل استعمال ہو رہی ہے، پراپر استعمال نہیں ہو رہی. تو خالص عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لب کہتے ہیں نا. اس کا لب لباب یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، اس کا لب لباب یہ ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے. تو قرآن جگہ جگہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے، جگہ جگہ استعمال کرنے کا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، قرآن کہہ رہے خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. خود سے نہیں بن سکتے بھائی، اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، 50% اس مجلس میں ایتھیسٹ تھے، ملحد، خدا کے منکر. میں نے ایک مثال دی، بس 10 منٹ کا میرا بیان تھا وہاں. میں نے کہا 10 منٹ میں ان کو میں کیا سمجھاؤں. بعض چیزوں کو جب آپ پیچیدگی میں لے کے جاتے ہو نا تو الجھ جاتی ہیں. ہمارے یہاں لوگ، یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، سائنس کی کتابوں کے حوالے، فلاں نے سائنسدان نے یہ پھینکی، فلاں نے یہ پھینکی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں کتاب کے، آدمی اس میں الجھتا چلا جاتا ہے. جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں خدا نے ان کو بہت آسان کر دی ہے سمجھنے کے لیے. اس میں آپ کو سائنسی پیچیدگیوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ سائنسدان پھینکو نہیں ہوتے؟ لوگوں کے ذہن میں نا ایک چیز یہ آ گئی ہے کہ سائنس، دیکھو دنیا کی ہر قوم میں پھینکو کثیر تعداد میں موجود ہیں. ڈاکٹروں میں پھینکو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے سارے ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ میڈیکل سائنس ڈاکٹر کا شعبہ ہے، اس میں عام آدمی کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیا مطلب کہ 100% ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں؟ ڈاکٹروں میں جو پھینکو ہوتے ہیں وہ پھر کم نہیں پھینکتے. اس کو لپیٹنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے گیندیں چاہیے. جتنا پڑھا لکھا ہوگا نا، جب وہ پھینکتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پھینکتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا ایک ڈاکٹر نے بہت بڑی پھینکی، پیناڈول کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے سال تک رہتے ہیں؟ 10 سال تک. جب پیناڈول باڈی میں جائے گی تو 10 سال تک وہ تو زہر کے نہیں رہتے اتنے. تو کہاں سے بھائی یہ، لیکن ہیں، آپ کو ملیں گے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو میڈیکل سائنس کے حوالے سے اتنی چیزیں. ابھی ایک پانی آیا ہے، ایک کلپ مشہور ہوا ہے کہ پانی میں تانبے کا گلاس رکھیں، پھر اس میں آپ لیمن نچوڑیں، پھر اس میں آپ وہ اور بھی ہے آملہ، مربع آملہ ڈال دیں، اور بھی ایک پھینکنے میں 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں یہ کرنے لگا تھا، حقیقت بتا رہا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے ہیں، وہ پھینکو ہیں نہیں، وہ نیک آدمی ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہیں کسی سے سنا تو ظاہر ہے سب، میں بھی متاثر ہوا تو وہ بھی متاثر ہوئے. مجھے کچھ ایسیڈیٹی کا، تیزابیت کا مسئلہ چل رہا تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا یار کر لیتے ہیں کچھ دن تک تاکہ یہ تیزابیت. کراچی میں آپ کو پتہ ہے کسی کا پیٹ ویٹ صحیح نہیں ہوتا، پھر خاص طور پراٹھے بھی پھوڑنے ہو آدمی نے پابندی کے ساتھ. اب تیزابیت گئی تیل لینے، پراٹھے تھوڑی چھوڑیں گے یار. وہی بات ہے نا، ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. وہ چائنا والے گرم پیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے عمریں لمبی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ٹھنڈا پی کے مر جاؤ ٹائم پہ، 60-65 سال میں، یہ زیادہ اچھا ہے. گرم تو اتنا بھی آدمی کو تکلف سے پانی جو ہے نا، یہ ٹھنڈا پانی، یہ انسان کی نیچر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں حدیث میں، اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے من الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. اس کا مطلب ٹھنڈا پانی انسان کو کیا ہوتا ہے؟ بہت محبوب. ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ جتنی مجھے ٹھنڈے پانی سے محبت ہے، اپنی محبت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ڈال دے میرے دل میں. اس کا مطلب ہمارے پیغمبر کو ٹھنڈے پانی سے بہت محبت تھی.
یہ نیچرل ہے. پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی ایک لذت ہے. تو میڈیکل سائنس کو اتنا مسلط نہیں کیا کرو, یہ چینج ہوتی رہتی ہیں چیزیں. آج ہو سکتا ہے حکیم ڈاکٹر کہہ رہے ہوں گرم پانی پینے کے فضائل ہیں, کل ریسرچ کیا ہو جائے, چینج. آپ بولو یار میں مروا دیا یار, ہم ساری زندگی چینج بھی ہو سکتی ہے. کتنی ریسرچ ہمارے سامنے ہماری زندگی میں چینج ہوئی ہیں. جیپنیز اور چائنیز پیتے ہیں گرم پانی, ان کی عمریں لمبی ضروری نہیں گرم پانی کی وجہ سے ہوں. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ایک, میں نے کہا یہ جو کتنا, انہوں نے کہا بھائی اس کی وجہ اور بھی کچھ. ایک تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی عمریں ویسے ہی لمبی ہوتی ہیں. وہ صحت کے لحاظ سے نا لوکیشن وائز بہت زبردست علاقے ہوتے ہیں. وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تو ویسے ہی عمریں لمبی ہوتی ہیں ان کی. جاپان تو پہاڑوں میں ڈھکا ہوا ملک ہے. اور دوسرا وہ کھاتے ہیں بوائل چیزیں, مرچ مسالے اور یہ کولیسٹرول والی چیزیں بھی نہیں کھاتے وہ. پھر بھی ہو سکتا ہے گرم پانی صحت کے لیے مفید ہو, میں کوئی دعوے نہیں کر رہا, لیکن ہو مفید بھائی ہمیں کیا, ہم تو ٹھنڈا پئیں گے, سیدھی سی بات ہے یار, فالتو بات ہے. ہاں نا, ٹھنڈا پانی پیو. ہاں کسی بیماری میں کوئی حکیم ڈاکٹر تجویز کرے نا, کسی خاص بیماری میں, تو بیماری میں علاج تو ظاہر ہے وہ تو ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. جیسے بعض حکیموں سے ہم نے سنا ہے کہ شوگر میں گرم پانی بوائل آپ قہوہ بنا کے پئیں تو اچھا ہوتا ہے. یہ کسی کے ویٹ کم کرنا ہے, پیٹ کم کرنا ہے, تو ایک بیماری کے علاج کے طور پہ کوئی کر لے تو وہ اچھی بات. نارمل تو بھائی ہم نارمل لائف گزاریں گے. اب میں آپ کو 2-3 چیزیں, بات چلی پڑی ہے. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ میں ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں, سردیوں میں بھی ٹھنڈے سے, گرم سے نہیں نہاتا میں. ابھی بھی آج تو کراچی میں کافی ٹھنڈ پڑی ہے نا, کراچی کے حساب سے تو بہت ٹھنڈ ہے, تو میں جمعے میں ٹھنڈے پانی سے نہا کے آیا ہوں. حالانکہ اچھا خاصا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے آج کل, اور بچپن سے عادت ہے. شدید سردی میں رات کو بھی ٹھنڈے پانی سے. ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ٹھنڈے ٹھاٹ رہا کریں, مطلب یہ کہ اپنے آپ کو نا تھوڑا ٹینشنوں کا عادی ڈالیں, اتنا چھوئی موئی نہ بنائیں اپنے آپ کو بالکل ہی. جو آج کل بچے, یعنی میرا بیان سن کے ایک 24 سال کا نوجوان ٹھنڈے سے نہایا اور 3 دن تک بخار میں پڑا رہا ہے. وہ مجھے بتا رہا تھا, میں نے کہا دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کا بیڑا غرق کر لیا ہے. 4 چھینٹیں نہیں آپ برداشت کر سکتے. تو اتنا میرا مقصد یہ تھا کہ اتنا چھوئی موئی اپنے آپ کو نہ بنائیں. یہ جو ٹھنڈی ہوا کراچی میں چل رہی ہے, رات کو اس ٹھنڈی ہوا میں واکنگ کیا کریں تیز تیز, یہ تھوڑا سا ہوا لیں. ڈاکٹر تو کہہ کہ ایکچولی وہ سینے کہ یوں ہو جائے گا, ایکچولی چھوڑ دو, ایکچولی یار 2-4 دفعہ کھانسے گا نا چلے بھی. تو کراچی کی کوئی ایسی سردی تھوڑی ہے, تو چلیں اس میں بچوں کو بھی عادی بنائیں. بیٹا تھوڑا سا تو اس میں کچھ تو خدا کا خوف کر, تو کیا کمبل میں ہی گھسا رہے گا ساری زندگی. تو میں نے کہیں بیان کر دیا, ایک صاحب نہائے اور جوان لڑکا, اور 3 دن تک بخار ہو گیا اس کو. تو یہ خود ایک بہت بڑی, گرم پانی سے نہانے کے جتنے بھی فائدے ہوں, یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کی باڈی میں ٹھنڈ برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو. یہ زیادہ بڑا نقصان ہے. اس کے لیے میڈیکل سائنس سے, ڈاکٹروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نظر آ رہا ہے یہ. اچھا خیر, میں نے وہ بیان کیا تو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہانا مفتی صاحب اتنا نقصان دہ, اتنا پٹھوں کو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں, اور یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھو, یہ سب آپ پیچیدگی میں جا رہے ہو نا. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, اس میں 10 آ رہا ہوں گی, آپ ریسرچ کرو گے, ہو سکتا ہے دوسری رائے بھی مل جائے. آپ یہ دیکھو کہ کر کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہا کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس, ختم. مزہ نہ آئے, آپ کی طبیعت ایسی فریش ہو جائے گی, آپ کو بھوک لگے گی زبردست, نیند زبردست آئے گی آپ کو. یہ کر کے دیکھیں. کاکڑ دن نہ ہوتا ہے پہلی دفعہ میں, جب پہلا مگا ڈالتے ہیں نا آپ تو کاکڑ دن نہ ہوتا ہے, تھوڑا سا آدمی یوں کر کے الجھتا ہے, ایک دم آواز آتی ہے. اس کے بعد دوسرا تیسرا ریلیکس, کیا خیال ہے. اس کے بعد پھر آپ ٹاول سے اچھی طرح اپنے جسم کو پوچھ لیں, آپ آئیں, آپ گرم سے بھی تجربہ کر کے دیکھیں, ٹھنڈے سے بھی. جس دن ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے آپ کو بھوک ڈبل لگے گی, آپ کو زیادہ, آپ فجر میں آئیں ٹھنڈے پانی سے نہا کے, آپ دیکھیں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا نماز میں, آپ کو سکون ملے گا, نیند اچھی آئے گی, بھوک زیادہ لگے گی. یہ فائدے ریسرچ کی محتاج نہیں ہے, یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں.
سمجھ, ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کی صحتیں اچھی ہوئی تھی, گرم علاقے کے لوگوں کی ہوتی ہیں؟ بتاؤ. ٹھنڈے علاقے کے لوگوں کی آپ دیکھو نا, کوئٹہ میں اور کے پی کے میں ٹھنڈے علاقے ہیں نا, اس ٹھنڈ کے اثرات ان کے چہرے پہ نظر آتے ہیں, ایسے لال ٹماٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی ایک سواس سے ہمارے یہ آئے ہوئے ہیں, یہ دیکھو یہ سواس سے ابھی ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا یار آج بہت دنوں بعد اوریجنل پٹھان دیکھا ہے میں نے. پہلے سارے پٹھان اس طرح ہوا کرتے تھے, ایسے لال ٹماٹر, نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. اب کراچی میں رہ کے وہ بھی کیا ہو گئے, گرم پانی سے نہا کے, اور وہ گرمی, وہ عجیب سا وہ حساب کتاب وہ رہا نہیں ہے. تو یہ ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کی بات ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ٹھنڈ میں بہت زیادہ گرمی کا وہ گرم رہنے کا نہ کریں, اور گرمی میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ کا انتظام تھوڑا گرمی بھی لگایا کریں. سمجھ رہے ہو؟ گرمی لگنے سے بھی اللہ نے موسم بنائے ہیں تو کوئی حکمت ہوگی نا, گرمیوں میں پسینہ نکلے. اب آپ دیکھو کراچی میں چند سال پہلے پہلا روزہ تھا, گرمی دبا کے پڑی ہے. کورونا سے اتنے نہیں مرے ہوں گے جتنے ایک دن ہیٹ اسٹروک سے مر گئے لوگ. ابے ہم حیران ہو رہے تھے یار, اتنا بھی نہیں ہے بھائی جتنا. ہر گلی میں جنازے اٹھ رہے تھے, مجھے یاد ہے وہ دن, مردہ خانوں میں جگہ ختم ہو گئیں. کراچی کی عوام ایک دن کی گرمی برداشت نہیں کر سکی. تو گرمی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ ایئر کنڈیشن میں رہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ایک دن ذرا سی گرمی آئی اور دھڑا دھڑ لاشیں گرنا شروع ہوئی ہیں. تو بھائی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں یہ چیز بھی تو داخل ہے نا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی بناؤ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو وہ جلدی سے ٹھنڈے پانی کی بات مکمل کروں. انہوں نے کہا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, تو اکڑ جاتے ہیں تو پکڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے تو کوئی میڈیکل سائنس کی, میں نے کہا یار نہاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس. لیکن اب ایک کل رپورٹ آئی ہے سامنے کہ بھائی ٹھنڈے پانی سے نہانا صحت کے لیے بہت مفید ہے. اب رپورٹیں چینج ہوتی رہیں گی, صحیح ہے نا, یہ تو سائنس ہے ترقی کر رہی ہے کہ جی وہ اب سنا ہے یہ جتنے جو کھلاڑی اور یہ لوگ جو ہے نا ٹھنڈے پانی کا بات لیتے ہیں, یہ ٹھنڈے پانی کے ٹب میں بیٹھتے ہیں. واللہ عالم ہو سکتا ہے یہ بھی چینج نہ ہو جائے. انڈا ہے, انڈا کتنی خاندانی چیز ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے ڈاکٹر کہتے تھے زردی نہ کھاؤ, انڈے کی سفیدی کھاؤ. مزہ ہی نہیں ہے اس سفیدی میں, مزہ تو ہے کس میں؟ زردی میں. اتنا ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک ٹائم آیا ہم نے بھی انڈے کی زردی چھوڑ دی. ہم نے کہا جب تباہی ہے تو کیوں کھائے آدمی. ایک تھوڑی سی رپورٹ آئی سامنے کہ زردی میں بیڈ کولیسٹرول نہیں ہے, پھوڑنا شروع کر دی ہم نے الحمدللہ. ہم نے کہا ایسی کی تیسی یار, اتنی اچھی چیز تھی, شکر ہے جلدی آ گئی تحقیق. موت کے وقت اگر یہ تحقیق آتی نا, میں کہتا یار انڈے سے ان ڈاکٹروں نے ہمیں ساری زندگی محروم کیا. اس کو تو لذت ہی زردی میں ہے اس کی. شکر ہے ہماری جوانی میں ہی اللہ نے انڈے کی تحقیق بدلوا دی. تو اتنا زیادہ یہ جو تحقیقات ہیں بہت ساری چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. تو سب سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نیچرل لائف, سمجھ رہے ہو, جو اللہ نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا جس چیز کو جب پیچیدگی میں لے کے جاؤ گے نا, بہت زیادہ تحقیقات میں بہت حاشیے دیکھنا شروع کر دی, اور ویب سائٹ کی اس ذیلی ویب سائٹ میں گئے, پھر وہاں دیکھا اس کی کیا رائے ہے, تو آپ بہت بڑے فلاسفر تو بن جاؤ گے. آپ لوگوں کو حوالوں کے ساتھ ریسرچ پیش کرو گے, لوگ کہیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ, لیکن وہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنے گا اس کا. تو جو اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری تھیں ان کو زیادہ مشکل نہیں بنایا. اب جیسے وہ تانبے کا وہ برتن ڈال دیا آپ نے, ٹھیک ہے ان کی تحقیق تھی جو بھی ہے. تو میرے ایک جاننے والے حکیم ہیں بہت ماہر ہیں, میں نے ان کو کال کی. میں تو مٹکا لینے کے لیے جا رہا تھا مٹکا خریدنے جامعہ سے واپسی پہ. وہ کمار بہت ہوتے ہیں, میں نے کہا مٹکا بھی لیتے ہیں, وہاں سے تانبے کا گلاس لیتے ہیں, اس میں ڈالیں گے, نیمبو تو مل جائے گا, آملے کا مربع یا آملہ وہاں سے ملے گا. اب عجیب سی چیز بن جاتا ہے نا. میں نے کہا یار ایک دفعہ کسی ماہر آدمی سے بھی پوچھ لو. تو وہ ایک اچھے حکیم ہیں, حکیموں میں فراڈی بھی, عاملوں میں تو سارے ہی تقریباً کبھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ کسی عامل کا فون آ جائے تو میں کہوں تقریباً میں تم داخل نہیں ہو, اس لیے میں کہہ دیتا ہوں تقریباً. حکیموں میں بھی آج کل جو چیز حکومتی سرپرستی ختم ہو جائے تو وہ اس میں ڈرامے بازی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ لیکن وہ ذرا مجھے لگے کہ واقعی صحیح ہے. تو میں نے ان سے کال کر کے, اچھا میرے پاس فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان حکیم کا نمبر ہمیں دو. تو بھائی اس سلسلے میں
برائے مہربانی مجھ سے رابطہ نہ کریں. میں یہاں کسی کی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے, کسی کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ایویں فضول چیز ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی چونکہ مجھے ایسیڈیٹی کا مسئلہ بعض دفعہ ہوتا ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ لیمن اور یہ ترش چیزیں ایسیڈیٹی بڑھاتی ہیں, کم نہیں کرتی ہیں. سمجھتے ہو؟ یہ تو تیزابیت, مجھے خود بھی تجربہ ہے نا, تیزابیت یہ چیزیں بڑھائیں گی, کم تھوڑی کریں گی. جو تیزابیت اگر پیٹ میں ہوتی ہے تو ایسڈ, جہاں تک میری معلومات ہیں, ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن جو میرا تجربہ ہے یہ چیزیں بڑھاتی ہیں اس کو. جیسے کولڈ ڈرنک ہے, یہ تیزابیت بڑھائے گی, کم تھوڑی وقتی فائدہ ہوتا ہے, وقتی تو کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے. حقیقت ہے, نہاری میں نیمبو ڈال کے کھائیں تو کاکڑ دن نہ ہو جائے گا, زبردست مزہ آئے گا, اور ہاضم بھی ہے, ہضم بھی کرتا ہے. لیکن جس کے پہلے سے تیزابیت ہے تو اس کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ پیچیدگی میں جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلنا شروع ہوگا, چیزیں جو سلجھی ہوئی تھیں وہ الجھنا شروع ہو جاتی ہیں. آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں, تو سیدھی سیدھی نارمل لائف گزارو. سمجھ رہے ہیں؟ تو تیزابیت ایک حل کیا ہے, آپ کھانا جب تک شدید بھوک نہ لگے کھائیں نہیں, اور تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دیں, تو بس صحیح ہو جائے گا سب کچھ. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا نا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا کسی نے تمہیں خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا, یہ اتنا سادہ خدا کے وجود کی مثال دی ہے کہ اس سے زیادہ سادہ مثال ہو نہیں سکتی. اسی مثال کو ہم ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا, میرا بیان تھا 50% اس میں ملحد لوگ بیٹھے ہوئے تھے, الحاد, جو خدا کے منکر ہیں. تو میں نے کہا میں ان کو کس طرح سے سمجھاؤں نا, تو ایک بہت آسان مثال یہ آپ بھی کسی کو پیش کر سکتے ہیں. کسی کے معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں, کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں, اور نہ قیامت تک کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے. کوئی جواب دینا بولے تم اپنے ابا سے جواب لکھوا کے لاؤ. یہ مفتی صاحب نے کہا کسی کے باپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, اس کا ابا نہیں لکھ کے دے گا یہ کہ یار میں ایسی بیخلی کی باتیں نہیں کروں. تو میں نے ان کو مثال دی, میں نے کہ گلاس ہے, اگر ہاتھ لگے ٹوٹ جائے, آپ پوچھیں کہ کیوں توڑا, میں کہوں گا توڑا نہیں ہے, غلطی سے بولو نا ٹوٹ گیا ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہاتھ لگ گیا ٹوٹ گیا غلطی سے, اتفاق سے ہو گیا بھائی, ہوا چلی گر گیا, بیان کے دوران ہاتھ لگا ٹوٹ گیا, زلزلہ آیا, ابے اتفاق سے ہو سکتا ہے نا, گلاس ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا. ابے تبے کے ذریعے جب بات سمجھائی جاتی ہے تو اور آسان ہو جاتی ہے وہ. تو گلاس کو ہاتھ لگا کے بھی ٹوٹ سکتا ہے, زلزلہ آنے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی دور سے پتھر کسی اور کو مانگ رہا تھا, لگ کہاں گیا, گلاس پہ لگا, اس سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو ٹوٹنے کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی نے توڑا ہو. سمجھتے ہو, گلاس ٹوٹا ہوا پڑا تھا, آپ آئے دیکھا جڑا ہوا رکھا ہوا ہے اوپر. گلاس ٹوٹا ہوا پڑا تھا, آپ آئے دیکھا آپ نے کہ جڑا ہوا میز پہ رکھا ہوا ہے. اب آپ پوچھیں گے مفتی صاحب یہ گلاس کس نے جوڑا, میں کہوں خود سے جڑ گیا, جیسے ٹوٹا خود سے سا جڑ, آپ مانو گے؟ میں کہوں نہیں, وہ ایکچولی ایک سائنٹسٹ تھا 200 سال پہلے, اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی, اور لمس یونیورسٹی میں یہ تھیوری آج بھی پڑھائی جا رہی ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر اس کائنات میں یوں ہو, مجھے تو نہیں پتا کیا کیا کر رہے ہیں سائنسدان نا, تو یوں ہو تو اربوں کھربوں سال میں یوں ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے. میں کہوں گا بھائی تو میری کھوپڑی یہ کہتی ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, چیزیں خود بخود ٹوٹتی تو ہیں, ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑتی خود بخود نہیں. ایک گلاس نہیں جڑ سکتا, اربوں سال ہو کھربوں سال ہو, آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی ایسی باتیں سننے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو یار یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے, کیسی پاگلوں والی بات ہے. اللہ کا شکر ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں, اللہ سے یہ دعا کیا کریں, اللہ تیرا سب سے زیادہ شکر اس پر ہے کہ تو نے ہمیں مسلم بنایا ہے, کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس صحیح ہدایت نہیں. یہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے, سب سے بڑا احسان.
جب آدمی دین پر ہوتا ہے اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی ہے, وہ متاثر نہیں ہوتا ان فضول قسم کے نعروں سے. آج دنیا نا, جو لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں کیونکہ مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے نا, صحیح مذہب کی, نتیجہ دیکھو کیا نکل رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ زیادہ بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ہی لاجیکل باتیں ہیں, بالکل ہی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں.